और दास्तान रकम हुई। बारखान में खातून समेत 3 अफराद कत्ल, लाशें कुएं में फेंक दी गई। मस्कशुदा लाशें मिलने पर मकामी अफराद सड़कों पर निकल आए। कबायली अमायदीन समेत मकामी अफराद सरापा एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी गई। मुजाहिरीन ने सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। मुजाहिरीन का सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान पर कत्ल के मुकदमे का मुतालबा। बारखान के कुएं से मिलने वाली तीनों लाशों का ताल्लुक खान मोहम्मद मरी के खानदान से है। खातून और उसकी 2 बेटियों को कत्ल किया गया। चंद रोज पहले खातून ने कुरान मजीद उठाकर निजी जेल में कैद होने का इंकशाफ किया था। न्यूज इंसानियत की तौहीन का बड़ा मामला सामने ले आया। सूबाई वजीर पर इल्जाम में कितनी सच्चाई है, न्यूज मामले की छानबीन के अहम हकायक सामने लाया है। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले कोलू में अपने नुमाइंदे सैयद नासिब शाह से। नासिब, कब पेश आया घिरौना वाकया? देखिए जी, बिल्कुल गुज़िश्ता जो है रोज एक कुएं में 3 लाशें पड़ी हुई मिली हैं, जिनको पुलिस की जानिब से निकालकर THQ बारखान मुंतकिल कर दिया गया। बाद जो खान मोहम्मद मरी हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो शोर शराबा चल रहा था कि उनके अहले खाना जो है CNW के जो मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान कैबिनेट में अब्दुल रहमान खेतरान के निजी जेल में है। उसने तस्दीक कर दी है कि ये जो 3 लाशें हैं, 2 इसके बेटे और 1 इसकी एहलिया है। खान मोहम्मद मरी से जब हमारी बात हुई है, उसका मजीद कहना था कि 5 आपकी जानिब हम आएंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुश्ताक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 21वीं सदी में भी पाकिस्तान के अंदर निजी जेलें हैं जहां पर लोगों को कैद कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, ये इशू मैंने उठाया था सेनेट के अंदर तकरीबन 1 महीना पहले कि खान मोहम्मद मरी, उसकी एहलिया, उसकी एक बेटी 14 साल की और उसकी 6 बेटे ये एक निजी जेल में हैं। मैंने उनकी तस्वीरें भी दिखाई थी, मैंने उनकी तफसीलात भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में दी थी। मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी ये मुतालबा उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, हुकूमत पाकिस्तान के सामने, हुकूमत बलूचिस्तान के सामने, सेनेट की इंसानी हुकूक की कमेटी के सामने, और उसके साथ साथ मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इस इशू को उठाया था। लेकिन बदकिस्मत ये है कि किसी ने मेरी उस मिन्नत और समाजत को तवज्जो नहीं दी, ना सुप्रीम कोर्ट ने, ना पार्लियामेंट ने, ना वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने। और आज हमें पता चल रहा है कि वो उनकी माँ और उनके 2 जुड़वा बेटे, उनको कत्ल कर दिया गया है। कत्ल करने के बाद उनके चेहरों पर तेजाब फेंका गया है, फिर उनको एक पुराने अंधे कुएं के अंदर फेंका गया है। ये बदतरीन किस्म की दहशतगर्दी है, दरिंदगी है, और इसकी मजम्मत के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। मैं समझता हूँ कि इसकी जिम्मेदार रियासत है, इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है, इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, इसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। हमारे हुक्मरानों को वक्त नहीं मिल रहा अपनी जाती लड़ाइयों से ऊपर उठने का, हमारी अदलिया को वक्त नहीं मिल रहा अशराफिया की कैफियत निपटाने का और मीडिया में सुर्खियां जमाने का, और गरीब लोग जो है। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, इस वक्त पाकिस्तान के सूबे पंजाब के, जनूबी पंजाब के इलाके में जो लादी गैंग ऑपरेट कर रहा है वो भी तो रियासत के काबू में नहीं आ रहा है। ये तो फिर आप एक सूबाई वजीर की बात कर रहे हैं, रियासत के लिए तो और बड़े अहम मामलात हैं। तो इस तरह गरीब लोगों का जो कत्ल है, ये कोई अहम मामला है रियासत की नजर में? लगता तो ये रहा है कि रियासत के सामने इनकी हैसियत ही इंसानों की नहीं है, ये तो कीड़े मकोड़ों की तरह है। इनकी कोई हैसियत होती तो मैंने तो दुहाई दी, मैंने तो उनका नुखा पढ़ा, मैंने तो इनकी जो हालत जार है उनकी तस्वीरें दिखाई सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, वो पूरी मीडिया ने उसको दिखाई, लेकिन उसके बावजूद कोई हरकत में नहीं आया। मैं समझता हूँ ये जुल्म जो है इसमें वफाकी सूबाई हुकूमत और इसमें रियासत और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसमें हाई कोर्ट बलूचिस्तान, ये सब मुलव्विस हैं। और ये अब भी 5 अफराद उनके केस में हैं। एक बहन 14 साल की जिनकी फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, और 4 उनके भाई वो भी केस में हैं। कम से कम उनको तो रिहा कराओ। माँ और जुड़वा बेटों को तो उन्होंने कत्ल कर दिया, तेजाब उनके चेहरों के ऊपर फेंक दिया, लेकिन उन 5 को तो अब रिहा कराओ, कम से कम उनकी जिंदगी तो बच जाए। तो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कि जब इस सारे मामले का कोई सू मोटो नोटिस नहीं लिया जा रहा, बलूचिस्तान हुकूमत खामोश है, आपने सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बात की, उसके बावजूद ये सब जुल्म बर्बरियत जारी है, तो अब लोगों के पास इस सारे मामले का हल क्या रह जाता है कि क्या वो कानून अपने हाथ में लेकर इन निजी जेलों के ऊपर हमलावर हो और अपने प्यारों को छुड़वाए? देखिए,
عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عدلیہ اشرافیہ کا تحفظ کر رہی ہے. وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں ایلیٹ کلاس بیٹھی ہوئی ہے. یہاں انصاف مالدار اشرافیہ ایلیٹ اور پریویلیج کلاس کے لیے ہے, غریبوں کے لیے نہیں ہے. یہاں قانون غریبوں کے لیے ہے. جو ایلیٹ اور پریویلیج کلاس ہے وہ اباؤ دلا ہے, وہ قانون سے بالاتر ہے. عوام کو یہ سمجھنا چاہیے. عوام کو اٹھنا چاہیے اپنے حقوق کے لیے. عوام کو اٹھنا چاہیے استحصالی طبقے کے خلاف, اور عوام کو پرامن احتجاج. میں نہیں کہتا قانون ہاتھ میں لیں. عوام اگر بیدار ہوں, عوام کے اندر اگر شعور ہو, عوام اگر پرامن ہو, عوام اگر نکلے, عوام اگر کمٹمنٹ کرے, عوام اگر باہر آئے, عوام اگر جدوجہد کرے, عوام اگر طے کر لے کہ ہم نے مافیا سے نجات بنی ہے, اپنے حقوق حاصل کرنے اور وہ پیسفل پرامن پروٹیسٹ کی طرف آئے, وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. تو میں عوام سے یہ عرض کروں گا, یہ عوام سے درخواست کروں گا کہ وہ پہچانے, وہ جانے اس مافیا کو جو عدلیہ میں بیٹھی ہے, جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہے, وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اندر بیٹھی ہے. وہ اس نظام کو جانے جس میں غریب کے لیے انصاف نہیں ہے, صرف مالدار طبقات کے لیے اسلام ہے, انصاف ہے. وہ اس نظام کو جانے کہ جس میں قانون صرف غریب کے لیے ہے اور پریویلیج کلاس اباؤ دلا ہے. مشتاق احمد صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں کیٹیگوریکلی اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ جو طاقتور ہیں, جو اشرافیہ ہے, وہ ابو لا ہے, ان کے اوپر قانون جو ہے اپنا تسلط قائم نہیں کر پا رہا ہے. قانون کی چکی کے اندر صرف غریب آدمی آتا ہے. تو ایسے قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کا مشورہ دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پرامن احتجاج کیا جائے, حالانکہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا یہ تو ہمارے مذہب میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے. سینیٹر صاحب, ظلم کے خلاف تو میں خود کھڑا ہوں, اور میں وہاں کھڑا ہوں جہاں کوئی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر رہا, اور میں وہاں بول رہا ہوں جہاں کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا. میں تو خود ظلم کے خلاف جدوجہد کو لیڈ کر رہا ہوں. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں ظلم کے خلاف نکلیں, لیکن وائلنس کی طرف نہ جائیں, تشدد کی اچھا, طرف نہ سینیٹر جائیں. مشتاق احمد صاحب, اس وقت محترمہ فرح عظیم شاہ ترجمان بلوچستان حکومت نے ہمیں جوائن کیا ہے. فرح صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ کے صوبائی وزیر کے خلاف یہ ایک چارج شیٹ ہے کہ ان کی نجی جیل میں لوگ قید ہیں, انہیں قتل کیا گیا ہے, اور اس کے اوپر بلوچستان حکومت خاموش ہے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بطور ترجمان بلوچستان حکومت بلوچستان کی سرزمین پر نجی جیلوں کی موجودگی کی تصدیق کرتی ہیں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گورنمنٹ آف بلوچستان بالکل بھی خاموش نہیں ہے, اور چیف منسٹر کا شاید پچھلے دنوں بھی آپ نے 2.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی, اور اس میں جو بھی انہوں نے حقائق بھی مینشن کیے, جو انیشیٹوز بلوچستان کے حوالے سے مینشن کیے, اس سے بھی دیکھیں یہی ظاہر ہوا کہ انہوں نے یہی کہا کہ جو بلوچستان ہے یا بلوچستان کی عوام ہے, ان کے جان و مال کی حفاظت پر کبھی بھی کسی بھی طور پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اور جہاں تک بات آتی ہے یہ سردار عبدالرحمان کے اطمینان کی, یہ جو ویڈیو بھی ایک وائرل ہوئی تھی چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھی ہے, اور اب جو یہ واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے انویسٹیگیشن جاری ہے, اور چیف منسٹر نے سختی سے بلکہ یہ احکامات دیے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی کمیٹی بھی تشکیل دی جائے, اور چاہے وہ منسٹر ہو, چاہے وہ جتنے بھی بڑے عہدے پہ فائز ہو, ہمارے چیف منسٹر کی طرف سے یہ بہت واضح موقف ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہوگا, قصوروار ہوگا, اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی. فرح عظیم شاہ صاحبہ, میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ بلوچستان میں نجی جیلوں کی موجودگی کی تصدیق کرتی ہیں؟ دیکھیں, میں اگر آپ ذاتی طور پہ مجھ سے یہ نہیں, میں آپ سے آفیشلی یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا بلوچستان کی سرزمین پر آپ کی معلومات کے مطابق, آپ کی اسپیشل برانچ کی معلومات کے مطابق, محکمہ پولیس کی معلومات کے مطابق, کیا نجی جیلیں سرداروں کی ایگزسٹ کرتی ہیں؟ دیکھیں, میرے خیال سے تو ایگزسٹ نہیں کرتی, اور اگر میں آپ کا خیال نہیں پوچھ رہا ہوں, میں آپ کا آفیشیل ورژن پوچھ رہا ہوں. جی, میں آپ سے یہی بتا رہی ہوں, اگر آپ تسلی سے پہلے میری بات سن لیں کہ اگر اس قسم کی کوئی نجی جیلیں ہوں گی بھی تو چیف منسٹر میر عبد القدوس بزنجو قطعی طور پہ اسے برداشت نہیں کریں گے. نہیں, اگر اس طرح کی نجی جیلیں ہوں گی کا کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلوچستان میں نجی جیلیں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور آپ وہاں وہاں پر گورنمنٹ ہے؟ یہی بتا رہی ہوں جی, بالکل گورنمنٹ ہے, اور کوئی بھی ظلم عوام کے اوپر ہم برداشت نہیں کریں گے, یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا, سینیٹر مشتاق احمد صاحب, آپ نے ایگزسٹ بھی کرتی ہیں تو انہیں بھی قطعی طور پہ برداشت نہیں کیا جائے گا. جی, لیکن آپ لوگ تو برداشت نہیں کریں گے, وہ جو 3 لوگ قتل ہو گئے ہیں تو انہیں کون برداشت کرے گا؟ جی, یہ واقعہ ابھی سامنے آیا ہے, اور میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ انویسٹیگیشن جاری ہے, اور کوئی بھی ذمہ دار ہو, چاہے جتنے بھی بڑے عہدے پہ فائز ہوگا, اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور یہاں میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتی چلوں کہ سردار عبدالرحمان کے اطران کی جانب سے
ابھی ایک بیان بھی سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے مخالفین جو ہیں اور الیکشن کے دن قریب ہیں اور مخالفین اچھا فرح عظیم شاہ صاحبہ، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو اور اپنے ناظرین کو سنوانا چاہتا ہوں کہ اس متاثرہ خاتون کا کیا کہنا تھا، پھر میں دوبارہ آپ کی جانب آتا ہوں. समय कुरान बादशाह और सत्र अब्दुलरहमान असं डकी बैठा है दीचा या देखने पे मुझे पुत्र डकी बैठा है असं आजाद करो ये कुरान टिका समय कुरान बादशाह और सत्र अब्दुलरहमान असं डकी बैठा है दीचा या देखने पे मुझे पुत्र डकी बैठा है असं आजाद करो ये कुरान टिका समय कुरान बादशाह और सत्र अब्दुलरहमान असं डकी बैठा है दीचा या देखने पे मुझे पुत्र डकी बैठा है असं आजाद करो اچھا فرح عظیم شاہ صاحبہ، آپ نے ان خاتون کی دہائی جو ہے وہ سنی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز سیلاب متاثرین کا جائزہ لینے پاکستان آئے تھے تو پرائم منسٹر کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو بھی ساتھ گئے تھے اور انہوں نے متاثرین کی اشک شوئی کی تھی. تو اس طرح اس خاندان کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور وزیر اعلیٰ یہاں تک نہیں پہنچے، کیوں؟ آپ کو یہ کس نے کہہ دیا کہ وزیر اعلیٰ وہاں تک نہیں مجھے آپ مجھے کریکٹ کرتے ہیں، کیا وہ گئے ہیں؟ کیا وہ گئے ہیں؟ جی دیکھیں، نہیں، وزیر اعلیٰ جو ہے ہی از دا ایگزیکٹو آف دا پروونس، ٹھیک ہے، اور جتنی بھی ٹیم ساتھ ہوتی ہے وہاں کے ڈی سیز، وہاں کے ایڈمنسٹریشن سب وہاں پر موجود ہیں اور بڑے ابھی اعلیٰ سطح کا اجلاس جو ہے وہ بھی چیف منسٹر ہاؤس میں بلایا گیا ہے. یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انویسٹیگیشن جاری ہیں اور میں بڑے نہیں فرح عظیم شاہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو ہیں وہ جانی بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انویسٹیگیشن جاری ہیں اور جو بھی حقائق سامنے آئیں گے وہ ہم آپ کے سامنے نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے وہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سے تو بڑے عہدے پر فائز نہیں ہے. اگر نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم قتل عام کے بعد لوگوں کے پاس جا کر ان کے متاثرین کو گلے لگا سکتی ہیں. ادھر